السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نماز کے شرائط کا بیان مکمل ہوا، یہاں سے نماز کے فرائض بیان کیے جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ نماز کے فرائض کتنے اور کون کون سے ہیں؟ جواب میں کہتے ہیں کہ پہلے ایک حدیث مبارکہ ملاحظہ کیجئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے 2 رکعت نماز ادا کی اور اس میں کوئی غلطی نہیں کی، یعنی سارے فرائض اور واجبات ادا کیے، اللہ پاک اس کے پچھلے چھوٹے گناہ معاف فرما دے گا۔ نماز کے دوران ان 7 چیزوں کا کرنا ضروری ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ وہ 7 چیزیں جو نماز کے فرائض کہے جاتے ہیں، جن کو نماز کے فرائض کہتے ہیں، ان میں سے پہلے نمبر پر ہے تکبیر تحریمہ، یعنی نماز شروع کرنا، اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کریں گے۔ تکبیر تحریمہ ویسے تو نماز کی شرط ہے، کیونکہ اس سے پہلے آپ نے نماز کے شرائط سماعت کیے تو اس میں بھی تکبیر تحریمہ آیا ہے، تو کہتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ ویسے تو نماز کی شرط ہے، لیکن چونکہ یہ نماز کے ساتھ ملی ہوئی ہے اس لیے اسے فرض بھی کہا گیا۔ نماز کے ساتھ بالکل متصل ہونے کی وجہ سے، بالکل ملا ہوا ہونے کی وجہ سے، کیونکہ جیسے ہی آپ اللہ اکبر کہتے ہیں نماز شروع کرنے کی نیت سے، اس کے بعد فوراً ہی نماز شروع ہو جاتی ہے۔ تو تکبیر تحریمہ کو بہت زیادہ اتصال حاصل ہے نماز سے، اس وجہ سے اس کو شرطوں میں بھی شمار کیا اور نماز کے فرائض میں بھی اس کو شمار کرتے ہیں۔ دوسرا جو فرض ہے وہ ہے قیام۔ قیام کا ویسے تو معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا۔ کہتے ہیں قراءت میں بالکل سیدھا کھڑا ہونا، جب قراءت کی جاتی ہے، جب قرآن شریف پڑھا جاتا ہے تو اس وقت سیدھا کھڑا ہونا، یا کم سے کم ایسے کھڑا ہونا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک نہ پہنچیں، یعنی ہاتھ بڑھانے میں اگر گھٹنوں تک پہنچ جائیں گے تو وہ تو رکوع ہو جائے گا، تو وہ قیام نہیں ہے، اور ایسا کھڑا ہونا درست نہیں ہو۔ تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ بالکل سیدھا کھڑا رہے۔ اگر کوئی مجبوری ہے، کسی مجبوری کی وجہ سے تھوڑا بہت اگر جھکا ہوا ہے تو اتنا زیادہ جھکا ہوا نہیں ہونا چاہیے کہ ہاتھ اس کے گھٹنے تک پہنچ جائے۔ تیسرے نمبر پر ہے قراءت۔ جتنا قرآن پڑھنا لازم ہے اتنا قرآن پڑھنا، یعنی نماز کے اندر جتنا قرآن پڑھنا ضروری ہے اتنا قرآن پڑھنا۔ سورۃ الفاتحہ مکمل پڑھیں گے، اس کے بعد 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، یا کوئی ایک چھوٹی سورت پڑھیں گے۔ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں قرات کرنا ضروری نہیں ہے۔ پہلی 2 رکعتوں میں، فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات ضروری ہے، جبکہ سنت اور واجب اور نفل کی ساری رکعتوں میں قرات کرنا ضروری اور فرض ہے۔ چوتھا فرض ہے رکوع، یعنی کم سے کم اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے تک پہنچ جائیں۔ اچھا رکوع یہ ہے، یعنی سنت طریقے کے مطابق رکوع یہ ہے کہ جھک کر گھٹنے پکڑ لے، یعنی گھٹنوں تک ہاتھ پہنچ جائیں اور گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑے، گھٹنوں پر زور دیں اور کمر بالکل سیدھی بچھا دے۔ کمر بالکل سیدھی ہو جانی چاہیے رکوع کے اندر، یہ رکوع کا سنت طریقہ ہے۔ 5ویں نمبر پر ہے سجود۔ سجود یہ سجدے کی جمع ہے، یعنی چونکہ 2 سجدے کیے جاتے ہیں اس لیے اس کو سجود کہتے ہیں، یعنی پیشانی کو زمین پر اچھی طرح جمانا، اس کے علاوہ ہاتھ پاؤں زمین پر لگیں گے، ناک کی بیچ کی ہڈی بھی لگے گی، اور پیر کی 3 انگلیوں کے پیچھے والا ابھرا ہوا حصہ بھی زمین پر لگے گا، یعنی انگلیوں کا پیٹ، انگلیوں کا یہ والا حصہ بھی زمین پر لگنا ضروری ہے۔ ہر رکعت کے 2 سجدے فرض ہیں، دونوں سجدے کرنا ضروری ہے۔ ایک سجدہ کیا دوسرا سجدہ چھوڑ دیا ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ 6 نمبر پر ہے قعدہ اخیرہ، یعنی نماز کی سب رکعتیں پوری ہونے کے بعد التحیات کے لیے بیٹھنا، مکمل التحیات پڑھنا لازم ہے۔ اور 7ویں نمبر پر ہے خروج بسنعہ۔ خروج بسنعہ کا مطلب ہوتا ہے اپنے عمل سے نماز سے باہر ہو جانا۔
یعنی لفظ سلام کے ذریعے نماز کو ختم کرنا، لفظ سلام کہنا واجب ہے۔ اب یہاں پہ فرائض نماز سے تعلق رکھنے والے کچھ ضروری مسائل بیان کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ قراءت کی جگہ پر صرف بسم اللہ پڑھ لی تو کیا نماز ہو جائے گی؟ کیونکہ اس سے پہلے بتایا تھا کہ جتنا قرآن شریف پڑھنا نماز کے اندر لازم ہے، اتنا قرآن شریف پڑھنا یہ ضروری ہے اور فرض ہے۔ تو اگر کسی نے صرف بسم اللہ ہی پڑھی اور بسم اللہ پڑھ کے رکوع کر دیا تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ تو کہتے ہیں نماز نہیں ہوگی، کیونکہ صرف بسم اللہ پڑھنے سے فرض ادا نہیں ہوگا، اس کے ساتھ قرآن شریف کی کوئی دوسری آیت جو فرض کی مقدار میں ہو اتنا پڑھنا ضروری ہوگا اور اس سے فرض ادا ہوگا۔ لیکن جو واجب ہے یعنی پوری سورہ فاتحہ پڑھنا اور اس کے ساتھ کوئی سورت ملانا یا 3 آیتیں ملانا یا کوئی آیت بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، یہ واجبات ہیں، تو واجبات کی بھی رعایت ضروری ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ اگر کسی نے پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ لی تو دوسری رکعت میں کیا پڑھے گا؟ کیونکہ سورہ ناس تو قرآن مجید کی آخری سورت ہے، اور یہ آپ نے جانا، یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن الٹا نہیں پڑھ سکتے۔ ابھی سورہ ناس پڑھ دی، پیچھے والی کوئی سورت پڑھیں گے تو قرآن الٹا ہو جائے گا دوسری رکعت میں، سورہ ناس سے پہلے والی اگر کوئی سورت پڑھیں گے تو قرآن الٹا ہو جائے گا۔ تو ایسی صورت میں اب کیا کیا جائے؟ تو جواب دیتے ہیں کہ پہلی رکعت میں سورۃ الناس عمدن یعنی جان بوجھ کر نہیں پڑھنی چاہیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غلطی سے سورہ ناس زبان پر جاری ہو جاتی ہے، تو اب زبان شروع کر دیا تو اب اسی کو مکمل کریں گے، اب اس کو چھوڑ کر دوسری سورت کی طرف منتقل نہیں ہو سکتے، تو جان بوجھ کر تو نہیں پڑھنا چاہیے۔ غلطی سے زبان پر جاری ہو گئی تو اس کا کیا حکم ہوگا، اس کو آگے بیان کرتے ہیں۔ جان بوجھ کر نہیں پڑھنا چاہیے تاکہ تکرار کی ضرورت نہ پڑ جائے، کیونکہ دیکھیں فرض اور واجب نماز کے بارے میں ابھی حکم بتائیں گے کہ اگر پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ دی ہے تو پھر دوسری رکعت میں بھی وہی پڑھنا ہے، جبکہ فرض اور واجب نمازوں کے اندر ایک ہی سورت کی تکرار مکروہ ہے، ایک ہی سورت کو دونوں رکعتوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، یہ منع ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر سہون یعنی بھول کر یا عمدن پڑھ چکا، یعنی پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ دی، جان بوجھ کر پڑھ دی ہو یا غلطی سے پڑھ دی ہو، اب دوسری رکعت میں وہی سورت یعنی سورہ ناس دوبارہ پڑھے، کیونکہ ترتیب بدل کر پڑھنا تکرار سے بھی سخت ہے، بخلاف ختم قرآن کی صورت کے۔ یعنی جب قرآن مجید مکمل کر رہے ہوں، جیسے تراویح میں پورا قرآن شریف پڑھا جاتا ہے تو ختم قرآن اس میں ہوتا ہے، اس کی صورت میں اس میں پہلی رکعت میں سورہ ناس تک پڑھنا اور دوسری رکعت میں الف لام میم سے مفلحون تک پڑھنا جائز اور درست ہے۔ وہاں پر جو مسئلہ بتایا گیا ہے، اور آپ دیکھتے بھی ہوں گے کہ آخری 2 رکعت کے اندر پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھی جاتی ہے، پھر جو دوسری رکعت ہوتی ہے اس میں الف لام میم سے دوبارہ شروع کیا جاتا ہے اور مفلحون تک پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ فرض اور واجب کا حکم ہے، یعنی فرض اور واجب میں قرآن مجید الٹا نہیں ہونا چاہیے، اور تکرار ایک ہی صورت کی 2 رکعتوں میں تکرار نہیں ہونی چاہیے، ایک ہی صورت ریپیٹ نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں نفل نماز کے اندر اس کی اجازت ہے، نفل نماز کے اندر آپ ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں، ایک ہی صورت 2 رکعتوں میں 3 رکعتوں میں پڑھی جا سکتی ہے۔ سوال، اگر اس میں شک ہو جائے کہ امام سے پہلے تکبیر کہی یا بعد میں کہی تو کیا کریں؟ کیونکہ دیکھیں امام کے بعد تکبیر کہی تو تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز شروع ہو گئی، لیکن اگر امام سے پہلے تکبیر کہہ دی ہوگی تو نماز شروع ہی نہیں ہوئی، اور اس میں شک ہو گیا ہے کہ امام سے پہلے تکبیر کہی ہے یا امام کے بعد تکبیر کہی تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب، اگر غالب گمان ہے کہ امام سے پہلے کہی ہے تو نماز نہ ہوئی، اور اگر غالب گمان ہے کہ امام سے پہلے نہیں کہی ہے تو نماز ہو گئی، اور اگر کسی طرف غالب گمان نہ ہو، دونوں پہلو برابر ہو کہ پہلے تکبیر کہی یا بعد میں کہی، دونوں پہلو برابر، غالب گمان ہونے کا مطلب یہ کہ ایک پہلو راجح ہو جائے، ایک پہلو پر زیادہ دل جمے، جیسے یہ پہلو ہے مثال کے طور پر کہ امام سے پہلے تکبیر کہی اور یہ پہلو ہے کہ امام کے بعد میں تکبیر کہی، لیکن یہ پہلو غالب ہو گیا، اس پہ زیادہ دل جم رہا ہے کہ یہ مطلب یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ دل میں زیادہ یہ خیال آ رہا ہے کہ امام سے پہلے کہیے، تو اس کو مانتے ہوئے چلیں گے، اور ایسی صورت میں نماز نہیں ہوئی، وہ پھر سے تکبیر کہہ لے اور پھر سے شامل ہو جائے۔ اگر وہ شامل ہونا ممکن ہو، امام ابھی بھی نماز میں ہو، تو وہ جہاں سے امام صاحب جہاں پر ہیں وہیں سے شامل ہو جائے، اور جس طرح نماز ادا کرنے کا عام طور پر طریقہ ہے اسی طریقے سے ادا کرے۔ لیکن اگر یہ پہلو غالب ہے کہ امام کے بعد میں کہی ہے تو وہ نماز ہو گئی ہے، کیونکہ امام کے بعد کہنے سے تو نماز درست ہو جاتی ہے، لیکن دونوں پہلو برابر، امام سے پہلے کہی یا امام کے بعد کہی، دونوں پہلو برابر، کسی ایک پر زیادہ دل نہیں جم رہا، کسی ایک کے تعلق سے غالب گمان نہیں ہے، تو ایسی صورت میں احتیاط یہ ہے کہ نماز قطع کر دے، یعنی نماز کو توڑ دے اور پھر سے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز کو شروع کرے، کیونکہ اگر ایسے ہی نماز پڑھ لی تو شک رہے گا اس کو کہ میری نماز ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس نماز کو توڑ کر پھر سے نماز کو شروع کر لے۔
آگے سوال ہے کہ گونگا یا وہ شخص جس کی زبان بند ہو وہ تکبیر تحریمہ کس طرح کہیں گے؟ ابھی گونگا تو بول ہی نہیں سکتا، اس کی تو آواز ہی نہیں نکلتی ہے، تو وہ تکبیر تحریمہ کہنا تو ضروری ہے، تکبیر تحریمہ کے ذریعے نماز شروع کرنا لازم ہے۔ اب وہ بول ہی نہیں سکتا تو وہ کیسے تکبیر تحریمہ کہے گا، اور اس کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یا ایسا شخص کہ جس کی زبان بند ہو گئی کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے زبان بند ہو گئی، یا کسی نے جادو وغیرہ کر دیا تو اب زبان بند ہو گئی، بول نہیں پا رہا ہے، یا کچھ اور مسئلہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے زبان بند ہو گئی اور الفاظ نکل ہی نہیں رہے، آواز نکل ہی نہیں رہی، تو اسی صورت میں کیا حکم ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ ان پر تلفظ واجب نہیں ہے، یعنی تکبیر تحریمہ کا تلفظ واجب نہیں ہے، دل میں ارادہ کر لینا ہی کافی ہے، کیونکہ بول ہی نہیں سکتے تو مجبور ہیں، اور مجبوری کی صورت میں رخصت ہوتی ہے، اس لیے یہاں پر وہ صرف دل میں ارادہ کر لیں کہ وہ تکبیر تحریمہ کہہ رہے ہیں، اور اس سے ان کی نماز ہو جائے گی۔ آگے سوال ہے کہ نماز میں کتنی دیر تک قیام کرنا ضروری ہے، یعنی کتنی دیر تک کھڑا ہونا ضروری ہے؟ جواب، قیام اتنی دیر تک ہے جتنی دیر قراءت ہے، یعنی بقدر قراءت فرض، قیام بھی فرض ہے، یعنی جتنی قراءت فرض ہے اتنی دیر تک کھڑا ہونا بھی فرض ہے، اور بقدر واجب، اور جتنی دیر تک قراءت کرنا واجب ہے اتنی دیر تک کھڑا ہونا بھی واجب ہے، جیسے سورہ فاتحہ پڑھنا اور اس کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے تو اتنی دیر تک کھڑا ہونا بھی واجب ہے، اور بقدر سنت یعنی جتنی دیر تک اب قراءت کرنا سنت ہے اتنی دیر تک کھڑا ہونا بھی سنت، اب باقی جتنا بھی آپ قرآن شریف پڑھتے چلے جائیں وہ سنت ہی میں شمار ہوگا، تو اتنی دیر تک قیام کرنا بھی سنت ہوگا، یعنی پہلی رکعت میں قیام فرض میں مقدار تکبیر تحریمہ بھی شامل ہوگی، یعنی جتنی دیر تک وہ قرات کرے گا اتنی دیر تک تو کھڑا ہونا ضروری ہے، ساتھ ہی ساتھ تکبیر تحریمہ کہنے کی مقدار بھی کھڑا ہونا ضروری ہے، تکبیر تحریمہ بھی کھڑے ہو کر ہی کہی جائے گی، تکبیر تحریمہ کے لیے بھی قیام ضروری ہے، کھڑا ہونا ضروری ہے، بیٹھ کر تکبیر تحریمہ نہیں کہہ سکتے، یعنی کوئی بیٹھ کر تکبیر تحریمہ کہے پھر کھڑا ہو جائے تو اس سے نماز نہیں ہوگی، تکبیر تحریمہ بھی کھڑے ہو کر کہنا لازم اور ضروری ہے، تو اس کے لیے بھی قیام فرض ہے۔ آگے ایک سوال ہے کہ کون سی نمازوں میں تکبیر تحریمہ کے لیے کھڑا ہونا ضروری ہے؟ تو وہی بات آ گئی، تکبیر تحریمہ کے لیے کھڑا ہونا، ہاں کچھ نمازیں ایسی ہیں جس میں بیٹھ کر بھی تکبیر تحریمہ کہہ سکتے ہیں، لیکن فرض واجب نماز میں، سنت نماز میں کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اسی کو بتائیں گے کہ جن نمازوں میں قیام فرض ہے ان میں تکبیر تحریمہ کے لیے قیام فرض ہے، تو اگر بیٹھ کر اللہ اکبر کہا پھر کھڑا ہو گیا تو نماز شروع ہی نہیں ہوئی، تو کن نمازوں میں قیام فرض ہے؟ فرض واجب اور سنت نماز میں قیام فرض ہے، نفل نماز میں قیام فرض نہیں ہے، اسی وجہ سے نفل نماز بیٹھ کر بھی پڑھ لیتے، نفل نماز بیٹھ کر پڑھنے کی بھی اجازت ہے، بہت سے لوگ پڑھتے بھی ہیں، تو کوئی عذر ہے اور بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بغیر عذر کے بھی نفل نماز بیٹھ کر پڑھی جا سکتی، کوئی مجبوری نہیں، پھر بھی بیٹھ کر پڑھ رہا ہے، لیکن ایسی صورت میں آدھا ثواب ملے گا، بغیر عذر کے نفل نماز اگر بیٹھ کر پڑھے تو، ہاں کسی عذر کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھ رہے، نفل نماز کی بات چل رہی ہے، تو ایسی صورت میں اس کو پورا ثواب ملے گا، اور فرض نماز میں، سنت نماز میں، واجب نماز میں کھڑا ہونا ضروری ہے، قیام فرض ہے تو اس میں تکبیر تحریمہ کے لیے بھی قیام فرض ہوگا، تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہنا ضروری ہوگا، اور یہ جو نمازیں ہیں جن میں قیام فرض ہے ان کو کھڑے ہو کر ہی پڑھنا فرض ہے، اور اس سے پہلے کی بات آ چکی ہے کہ قیام ضروری ہے، جب تک کوئی ایسی مجبوری نہ پائی جائے جہاں بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہوتی ہے تب تک ان کو کھڑے ہو کر پڑھنا ہی لازم ہے، یعنی ایسی تکلیف، کوئی بھی معمولی تکلیف یہ بیٹھ کر پڑھنے کے لیے عذر نہیں بن سکتی ہے، وہ تکلیف عذر بنے گی جو ناقابل برداشت ہو، انسان کی قوت برداشت سے باہر ہو جائے، ایسی اگر کوئی تکلیف ہو تو وہاں بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہوگی، لیکن عام طور پر تھوڑی سی تکلیف، تھوڑا سا بخار آ گیا، تھوڑی سی کمزوری، تھوڑا سا گھٹنوں میں درد ہے یا تھوڑا سا پاؤں میں درد ہے تو بیٹھ کر پڑھنے لگ جاتے ہیں، ایسی صورت میں ان کی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، ان کی نماز ہوتی نہیں ہے، تھوڑی سی معمولی سی تکلیف میں بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو وہی بات آ گئی کہ وہ کون سی نمازیں ہیں جن میں قیام فرض ہے، تو کہتے ہیں وہ فرض نماز، یعنی ساری جتنی بھی فرض نماز ہیں، وہ وطر نماز اور عیدین کی نماز، کیونکہ عیدین کی نماز بھی جو ہے وہ واجب ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور سنت فجر میں قیام فرض ہے، فجر کی جو سنت ہے اس میں قیام فرض ہے، اگر بلا عذر صحیح کوئی یہ نمازیں بیٹھ کر ادا کرے گا تو نہ ہوں گی، ادا ہی نہیں ہوگی۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ سنت فجر کے اندر قیام فرض ہے، باقی کی جو سنتیں ہیں ان میں قیام فرض نہیں ہے، لیکن بہتر یہ کہ وہ بھی کھڑے ہو کر ہی پڑھی جائیں۔ آگے سوال یہ ہے کہ کس صورت میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت ہونے کے باوجود بیٹھ کر نماز پڑھنا بہتر ہے؟ ابھی تو آپ کو بتایا کہ قیام فرض ہے، فرض واجب وطر وغیرہ نماز کے اندر، تو
اب یہاں کیوں ایسا کہہ رہے ہیں کہ کون سی ایسی صورت ہے کہ جس میں کھڑے ہونے کی طاقت ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت، اس کے باوجود بیٹھ کر پڑھنے کا حکم ہے؟ یہ ایک مخصوص صورت ہے، اس کو بیان کریں گے۔ کہتے ہیں کہ جو شخص قیام پر قادر ہے مگر سجدہ نہیں کر سکتا، یعنی زمین پر اتنی اونچی رکھی ہوئی چیز پر جس کی اونچائی 12 انگل سے زیادہ نہ ہو، سجدہ کرنے سے عاجز ہو، یعنی سجدہ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے، تو اس شخص سے قیام ساقط ہو جائے گا، یعنی پھر کھڑا ہونا اس کے لیے ضروری رہے گا ہی نہیں۔ تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے، لیکن کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتا ہے، کیونکہ دیکھیے سجدے پر جب قادر نہیں ہے تو قیام ساقط ہی ہو چکا ہے، یعنی قیام کرنا اب اس کے لیے فرض رہا ہی نہیں، تو اب وہ بیٹھ کر اشارے سے پڑھے گا نماز۔ سجدہ نہیں کر سکتا، یعنی بیٹھ کر بھی سجدہ نہیں کر سکتا ہے اور کھڑے ہو کر بھی سجدے میں نہیں جا سکتا، بالکل بھی سجدہ کرنے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں قیام ساقط ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے، لیکن کھڑے ہو کر پڑھے گا تو کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن وہ کھڑے ہو کر جتنے ارکان ادا کر سکتا ہو اتنے ارکان وہ ادا کرے گا، اور باقی جو دوسرے ارکان ہیں ان کے لیے وہ اشارہ کرے گا۔ آگے ایک سوال ہے کہ وہ کون سی آیت ہے جسے پڑھنے سے قراءت کا فرض ادا نہیں ہوگا؟ وہی جو ایک سوال اس سے پہلے آیا تھا جس میں اس کی طرف اشارہ ہو چکا ہے، اسی کو بیان کرتے ہیں کہ سورتوں کے شروع میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے یہ ایک پوری آیت ہے، مگر صرف اس کے پڑھنے سے فرض ادا نہیں ہوگا، یعنی اس کے ساتھ وہ سورت کا ابتدائی حصہ اتنا پڑھنا ہوگا جو فرض کی مقدار جس سے ادا ہو جائے وہ ضروری ہوگا، صرف بسم اللہ پڑھنا کافی نہیں ہوگا۔ آگے سوال ہے کہ مقتدی نے تکبیر تحریمہ امام سے پہلے ختم کر لی تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟ جواب دیتے ہیں کہ مقتدی نے تکبیر تحریمہ کا لفظ اللہ امام کے ساتھ کہا، یعنی جیسے امام نے اللہ اکبر کہا تو اس نے بھی اللہ اکبر شروع کیا، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ امام صاحب تھوڑا لمبا کھینچتے ہیں، اور اس کا اللہ اکبر ساتھ میں شروع کرنے کے باوجود اس کا جو اکبر کی جو راہ ہے وہ امام سے پہلے ہی ختم ہو گئی، امام صاحب کا بھی اکبر باقی تھا اور اس نے اللہ اکبر مکمل کر لیا، تو کہتے ہیں کہ لفظ اللہ تو امام کے ساتھ کہا مگر اکبر امام سے پہلے ختم کر لیا تو نماز نہیں ہوئی، ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی، یعنی امام کے ساتھ یا امام کے بعد شروع کرنا بھی ضروری ہے اور ختم بھی امام کے ساتھ ہونا چاہیے یا امام کے بعد ہونا چاہیے، امام سے پہلے ختم بھی نہیں کر سکتے، تکبیر تحریمہ کو امام سے پہلے اگر ختم کر دیا ہے اگرچہ ساتھ میں شروع کیا ہو نماز نہیں ہوگی۔ اب آگے ایک سوال ہے کہ نماز میں قرات کس طرح کرنی چاہیے؟ جواب، قرات اس طرح کرنی چاہیے کہ تمام حروف مخارج سے ادا کیے جائیں، صحیح تلفظ کے ساتھ نماز پڑھی جائے کہ ہر حرف دوسرے حرف سے صحیح طور پر ممتاز ہو جائے، نمایاں ہو جائے، ہر حرف دوسرے حرف سے الگ معلوم ہونا چاہیے، سین، شین، صاد، زا، جیم، ذال، ضاد، یہ سب الگ الگ معلوم ہونے چاہیے، مخرج کے ذریعے سے ان کو الگ کرنا ضروری ہے، اور یہ آپ امام صاحب اگر بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں اور اس طرح وہ اس میں تو آسان ہوتا ہے یہ فرق کرنا، سارے حروف کو الگ الگ کرنا تلفظ کے ذریعے سے، مخرج کی ادائیگی کے ذریعے، تو وہاں پر تو ممکن ہوتا ہے، لیکن ہم آہستہ پڑھ رہے ہوں یا ہم اکیلے پڑھ رہے ہوں تو اس میں آہستہ قرات کی جاتی ہے تو اس میں تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تو اس میں کم سے کم اتنی آواز نکلنی چاہیے جو آدمی خود سن سکے، خود اس کے کانوں تک، یعنی شور و غل نہ ہو تو اس کی آواز خود اس کے کان تک پہنچے اور اس کو سمجھ میں آئے کہ صحیح تلفظ ادا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، اتنی آواز ضروری ہے، اگر اتنی بھی آواز نہیں نکلی ہے تو نماز نہیں ہوگی، تو کم سے کم اتنی آواز ہونا ضروری ہے۔ تو صرف یہ کہ مخرج اپنے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ مخرج ادا ہو رہا ہے لیکن آواز نہیں نکل رہی ہے، تو آواز نکلنا ضروری ہے، آواز نہیں نکلے گی تو نماز نہیں ہوگی، مخرج کی صحیح ادائیگی کے ساتھ ساتھ، تلفظ کی صحیح ادائیگی کے ساتھ ساتھ اتنی آواز بھی نکلنا ضروری ہے جو اس کے کانوں تک پہنچے، یہ سری نمازوں میں حکم ہے، جہری نماز میں تو امام بلند آواز سے قرات کرتا ہی ہے، وہ الگ حکم ہے۔ تو آگے ایک سوال ہے کہ اگر کسی شخص نے رکوع کرنے سے پہلے سجدہ کر لیا تو کیا حکم ہے؟ رکوع کیا ہی نہیں، ڈائریکٹ سجدے میں چلا گیا، یا یہ کہ ترتیب الٹ سجدہ کیا اب رکوع کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا؟ کہتے ہیں کہ قیام، رکوع، سجود اور قعدہ اخیرہ میں ترتیب فرض ہے، ان کو اسی ترتیب کے ساتھ کہ پہلے قیام ہونا چاہیے، پھر رکوع ہونا چاہیے، پھر سجدہ ہونا چاہیے، پھر قعدہ اخیرہ ہونا چاہیے، تو اس میں یہ ترتیب ضروری ہے، اسی ترتیب کے ساتھ نماز کو ادا کرنا فرض ہے۔ اگر رکوع سے پہلے سجدہ کر لیا پھر رکوع کیا تو وہ سجدہ جاتا رہا، یعنی وہ سجدہ ہوا ہی نہیں، وہ سجدہ شمار میں ہی نہیں آئے گا، اگر رکوع کے بعد دوبارہ سجدہ کرے گا تو نماز ہو جائے گی ورنہ نہیں ہوگی، یعنی رکوع پہلے سجدہ کیا پھر رکوع کیا تو پہلے والا سجدہ بیکار ہو گیا، اب دوبارہ اس کو سجدہ کرنا پڑے گا، اگر سجدہ کر لیتا ہے تو نماز ہو جائے گی، ہاں وہ سجدہ سہو وغیرہ کے مسائل ہوں گے، لیکن اگر دوبارہ سجدہ نہیں کیا، یوں سمجھا کہ وہ پہلے والا ہی سجدہ کافی ہے تو نماز نہیں ہوگی۔
ایک آخری سوال اس میں شامل کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو رکوع میں سبحان ربی العظیم کا عظیم صحیح ادا نہ کر سکے تو وہ کیا پڑھے؟ دیکھیے اس میں عین ہے، پھر ہے ضو، کہ ضو کا مخرج تھوڑا مشکل معلوم ہوتا ہے، جو سیکھا نہیں ہے وہ صحیح طور پر ادا نہیں کر پائے گا، تو اس کے لیے سیکھنا ضروری ہے، عین بھی صحیح ادا ہونا چاہیے اور ضو بھی اس کے مخرج سے صحیح تلفظ کے ساتھ ادا ہونا چاہیے۔ تو اگر کوئی عظیم کو صحیح طور پر ادا نہیں کر پاتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ تو اسے چاہیے کہ وہ سبحان ربی الکریم پڑھے، سبحان ربی العظیم کی جگہ پہ سبحان ربی الکریم پڑھے۔ دیکھیں کیونکہ بہت سے لوگ جو جن کو مخرج معلوم نہیں ہوتا، جو ذو کا مخرج نہیں جانتے، تو وہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ذو کی جگہ پہ جیم پڑھتے ہیں، یعنی عجیم پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم پڑھیں گے وہ، تو ایسی صورت میں معنی بہت زیادہ غلط ہو جاتا ہے۔ عظیم کا معنی ہوتا ہے عظمت والا، سبحان ربی العظیم کا مطلب ہوگا کہ پاک ہے میرا رب جو عظمت والا ہے، لیکن سبحان ربی العظیم اگر پڑھ دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا معاذ اللہ کہ پاک ہے میرا رب جو گونگا ہے۔ حالانکہ گونگا ہونا ایک عیب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے عیوب سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں ایسا لفظ استعمال کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ تو یہاں عجیم پڑھنے سے دیکھیں کتنا معنی غلط ہو جا رہا ہے، اور اس سے ہمیں تلفظ کی اہمیت بھی پتہ چلی، اور مخرج کے ساتھ قرآن مجید اور جو بھی یہ اذکار اور جو کچھ بھی تسبیحات وغیرہ ہیں ان کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی بھی اہمیت پتہ چل رہی ہے ہم کو، کہ عظیم سیکھنا کتنا ضروری ہو گیا۔ تو یہاں تو چلو تبدیل کیا جا سکتا ہے، عظیم کی جگہ پہ آپ کریم پڑھ دیں نماز ہو جائے گی، لیکن وہ چیزیں جو نماز کے اندر واجب، جیسے التحیات پڑھنا واجب ہے، جیسے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب، تو وہ تو سورہ فاتحہ ہی پڑھنی پڑے گی۔ سورہ فاتحہ کی جگہ پہ آپ کوئی دوسری چیز نہیں پڑھ سکتے، جس میں اتنا زیادہ مخرج نہ نکالنا پڑتا ہو، ایسی کوئی دوسری صورت نہیں جبکہ پورے قرآن مجید کے اندر وہ سارے حروف تو مشترک طور پر موجود ہیں، یعنی تقریباً ساری جگہوں پہ آپ کو تلفظ کی تو ضرورت پڑے گی ہی، صحیح مخارج ادا کرنے کی ضرورت پڑے گی، تو مخارج کا سیکھنا کتنا ضروری ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا۔ اور آپ اس سے پہلے ایک مسئلہ بھی گزرا ہے کہ نماز میں قرآن شریف کو اس طرح پڑھنا چاہیے کہ ہر حرف دوسرے حرف سے ممتاز ہو جائے، تو اتنی تجوید سیکھنا اور اتنے مخارج سیکھنا تو ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ سین، شین، صاد، ضاد، تو یہ سارے حروف آپس میں ایک دوسرے سے ممتاز ہو جائیں اور سننے میں الگ معلوم ہو، اگر جہر سے بلند آواز سے قرات کی جا رہی ہو تو اتنا سیکھنا تو ہر مسلمان پر ضروری اور لازم ہے۔ بہرحال یہاں پر کچھ مسائل بیان کی کہ ابھی اور کچھ باتیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر آگے سوال آ رہا ہے کہ رکوع کا ادنا درجہ کیا ہے، یعنی کم سے کم کتنا جھکنا ضروری ہے، اور رکوع کا مکمل درجہ کیا ہے، ہر رکعت میں کتنے سجدے ہونے چاہیے، اور بھی بہت سارے سوالات قاعدہ اخیرہ کے بارے میں بھی بہت ہی ضروری معلومات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ درس میں ہم شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔